العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف میں حج کے رکن اعظم کا بیان ہے. حج کا رکن اعظم عرفہ میں قیام ہے. حضرت عبد الرحمن بن یعمر، کتاب دیکھیے، عبد الرحمن بن یعمر دیلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ صحابی ہیں. قال، کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرماتے ہوئے. یقول یہ حال بنے گا النبی سے، یقول قائلا کے معنی میں، کیونکہ یقول فعل ہے، جملہ پورا جملہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور حال بھی نکرہ ہوتا ہے. تو ترجمہ ہوگا: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کو فرماتے ہوئے سنا، کو فرماتے ہوئے سنا. تو عن عبد الرحمن بن یعمر الدیلی، یہاں تک تو سند ہے، اور سند کی ابتدا میں صحابی موجود ہیں. اگر سند کی ابتدا میں صحابی موجود نہ ہو، تابعی ہو، تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں. وہ اب مرسل ہو جائے گی، کیونکہ تابعی نے حضور سے سنا نہیں، بیچ میں ایک راوی غائب ہے. تو اگر راوی صحابی غائب ہو تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں. اور ادھر سے تو پوری سند غائب ہے. ہم موجود ہیں، ہم نے اپنے استاد کا ذکر ہی نہیں کیا، اور انہوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، یہاں کچھ موجود ہی نہیں ہے، تو پوری سند غائب ہے. لیکن حقیقت میں موجود ہے، تو اس کا اعتبار کریں اگر، تو یہ سند کیا ہے، صحیح ہوگی. راویوں کو آپ چھان بین کریں، پانچوں شرطیں سب راوی میں پائی جائیں، تو پھر یہ حدیث سے صحیح ہو جائے گی، صحیح لذاتی ہی ہو جائے گی. اور حالت کے اعتبار سے موجود نہیں ہے تو گویا کہ ابتدائے سند سے اس طرف سے لیتے ہیں. اگر راوی غائب ہے تو پھر اس کو معلق کہتے ہیں، تو یہ معلق ہو جائے گی، ادھر سے غائب ہے اور پورا غائب ہے. اور اگر مسلسل سند کے بیچ میں سے دو راوی غائب ہو تو اس کو حدیث معضل کہتے ہیں. حدیث معضل، پوری سند ہے 9 لوگوں کی، بیچ سے 2 راوی مسلسل غائب ہیں، تو اس کو کہیں گے سند، اس کو حدیث معضل کہیں گے. اور اگر ایک راوی بیچ سے غائب ہے تو اس کو کہیں گے حدیث منقطع. تو یہ تو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور صحاح ستہ میں کی حدیث ہے، لہذا سند موجود ہے، کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی ہے، اور اس لکھی ہوئی میں سارے راوی کیا ہے، معتبر ہیں، صحیح کے ہیں. صحیح کتاب صحیح صحاح ستہ کی، ترمذی ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے. بخاری اور مسلم چھوڑ کر کے سنن اربع کے راوی کہتے ہیں، لہذا یہ حدیث پکی ہے.
اور حدیث کے بارے میں اتنی بات یہی رہنے دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا الحج عرفۃ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی حج کا رکن اعظم قیام عرفہ ہے۔ تو الحج میں بھی مضاف پوشیدہ ہے، حج میں بھی رکن اعظم، رکن الحج الاعظم، تو مضاف پوشیدہ ہے اور اضافت تشریفی ہے۔ رکن اعظم حج کا کیا ہے؟ عرفۃ، ای وقوف عرفۃ، یہاں بھی مضاف پوشیدہ ہے کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ لہذا جب یہ مطلب ہوا تو آگے اور تشریح ہے، من ادرک عرفۃ، جس نے پا لیا عرفہ۔ عرفہ کیسے پائے گا؟ یعنی جس نے عرفہ کا وقوف پا لیا، 9 ذی الحجہ کو ظہر سے، زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک تو وہاں ٹھہرتے ہیں، لیکن اس کا وقت رات میں بھی ہے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، تو زوال سے لے کر کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک بیچ میں کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں پہنچ گیا تو یہ وقوف عرفہ پا لیا گیا، رکن اعظم ادا ہو گیا، رکن اعظم ادا ہو گیا۔ اب ایک آدمی بیمار پڑ گیا، اسی میں ایک دم ہوش نہیں ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے، تو یہ دن چلا گیا، اس کا نہیں پایا، تو رکن اعظم نہیں پایا تو حج ہی نہیں ہوا۔ اب کیا کرے گا؟ اب اس کا تو احرام بندھا ہوا ہے، احرام بندھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کو چھٹی مل رہی تو دیکھا بقرعید کا دن، دوسرا دن، تیسرا دن سب چلا گیا۔ اب کیا کرے گا وہ؟ اب یہ کرے کہ اسی احرام کی حالت میں جائے خانہ کعبہ کا طواف کر لے اور سعی بین الصفا والمروہ کر لے اور حلق کرا کے احرام کھول دے۔ احرام کے ساتھ اگلے سال تک رہنا یہ حرام ہے، نہیں رہے گا، کھول دے رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا تو، اور جس نے پا لیا، من ادرک عرفۃ، جس نے عرفہ کا وقوف پا لیا، یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آ کر کے ٹھہر گیا، من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع، جمع کی رات میں، جمع کی رات ذی قعدہ کی 9واں دن ختم ہو تو 10ویں رات جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے اس کا نام ہے جمع کی رات۔ جمع کی رات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو اب مغرب نہیں پڑھے گا عرفات کے میدان میں، یہاں سے چلا جائے گا، مزدلفہ پہنچے گا۔ تو مزدلفہ میں اگر عشاء کے ٹائم سے پہلے پہنچ گیا تب بھی مغرب نہیں پڑھے گا۔ عشاء کا ٹائم آ جائے تو عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھے گا اور عشاء پڑھے گا، جمع کرے گا۔ جمع تاخیر اس کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جمع تاخیر۔ اور اس رات کا نام ہے لیلۃ جمع شریعت میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ الجمع، جمع کی رات، یعنی کیا ہے؟ مزدلفہ کی رات۔ تو مزدلفہ کی رات میں جا کر کے پایا۔ رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رات میں عرفہ پا لیا، یعنی عرفہ کا وقوف تھوڑا سا بھی پا لیا۔ قبل طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، قبل اختتام وقت السحری، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے، قبل طلوع الفجر، طلوع فجر سے پہلے، ادرک وقوف عرفہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے پا لیا، فقد ادرک الحج، تو اس نے حج پا لیا، یعنی حج کا رکن اعظم پا لیا۔ رکن غیر اعظم ابھی تک باقی ہے لیکن اصل پا لیا۔ ادرک الحج، وقوف عرفہ
جو ہے یہ رکن اعظم ہے، رکن اعظم پا لیا تو گویا کہ سب پا لیا. فقد ادرک الحج، تو اس نے حج پا لیا. یعنی حج کا رکن اعظم یہاں بھی الرکن الاعظم للحج، یہ پوشیدہ ہے. رکن الحج، اور اضافت کیسی ہے؟ مضاف مضاف الیہ، اضافت تشریفی ہے. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ کی طرف نسبت کیا تو یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے. یعنی اللہ کا عظیم گھر، عظیم جو ترجمہ کیا وہ اضافت کی وجہ سے کیا، اپنے سے نہیں کیا، بلکہ اضافت تشریفی ہوتی ہے. اضافت جو ہے کبھی کبھی تحقیری ہوتی ہے. جیسے کون ہے یہ؟ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. تو صاحب اولاد، اولاد والا ہو گیا، اولاد کا مالک ہو گیا. تو یہاں اضافت کیا ہے؟ اضافت تحقیری ہے، اضافت تحقیری ہے. شیطان کی طرف جو نسبت ہوگی وہ اضافت تحقیری، اور بڑے آدمی، بڑے بزرگ اور اللہ جو خالق کائنات ہے ان کی طرف اضافت ہو تو اضافت تشریفی ہوگی. تو ادرک الحج ای رکن الحج، تو یہ اضافت تشریفی ہے. فقد ادرک الحج، تو اس نے حج پا لیا. ایام منن ثلاثۃ، منا کے ایام 3 ہیں. یہاں بھی حروف الفاظ محذوف ہیں. ایام الوقوف فی منن، منا میں وقوف کے ایام 3 ہیں. اضافت کی 3 قسمیں، اضافت برائے لام، اضافت من کے ساتھ، اضافت فی کے ساتھ. تو یہاں اضافت فیہ ہے، اضافت لامیہ، اضافت منیہ، اضافت فیہ، فی والی اضافت ہے. ایام فی المنا، فی منا، منا میں وقوف کے ایام کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یعنی رات میں ہم 3 رات منا میں ٹھہریں گے. کون کون سی رات؟ ذی الحجہ کی رات، 11ویں، 12ویں، 13ویں. یہ تو ذی الحجہ والی تو وہاں مزدلفہ میں ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 11ویں رات ایک دن مینا میں آئیں گے. مینا میں آ کر کے وہاں سے کنکری لے لیں گے، کنکری لے کر کے جا کر کے جو ہے شیطان کو کنکری ماریں گے. 10ویں ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکری ماریں گے، بڑے والے شیطان کو. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جو رات آئی تو منا، ایام منا ثلاثۃ، یہ پہلی رات ہے، 11ویں رات. اور اس کے بعد دن آئے گا 11واں، 12ویں رات. اس کے بعد 12ویں رات گزر گئی، پھر 12واں دن آئے گا تو 13ویں رات. تو 13ویں رات تک یہ مراد ہے. ایام منا ثلاثۃ، یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں. اب اس کے بعد پھر جو ہے مکہ میں اور کفار مکہ اور کفار قریش اور سارے کفار دوسرے بھی، ان میں سے بعض ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ 2 ہی دن کیا کرنا چاہیے؟ مینا میں رکنا چاہیے. 3 دن رکنا گناہ ہے، 3 دن رکنا گناہ ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے 3 دن جو ہے ہی رکنا چاہیے، 2 دن رکنا گناہ ہے. 2 طرح کے طبقے تھے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ 2 دن بھی رک سکتے ہیں، 3 دن بھی رک سکتے ہیں. ہاں، ایام منا 3 دن ہیں تو وہ 3 دن والے ایک طرف پکڑ لیے کہ 2 دن رکنا گناہ ہے. ایسا نہیں ہے، 2 دن رکنا گناہ نہیں ہے، بلکہ 2 دن بھی رک سکتے ہیں. اور 3 دن رکنا گناہ ہو، 2 دن والے سمجھ رہے 3 دن رکنا گناہ ہے، تو کہہ رہے وہ بھی نہیں ہے. ہاں، ایام منا 3 دن ہیں، 3 دن آپ رکیے، 11 کو کنکری ماریے، 12 کو ماریے، 13 کو ماریے، چلے آئیے. فمن تعجل فی یومین، تو جس نے جلدی کیا واپسی 2 ہی دن میں. فمن تعجل الرجوع، تو جس نے رجوع میں جلدی کیا 2 دنوں میں، 2 دن میں 11، 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے واپس. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ لوگ سمجھ رہے تھے 13ویں کو بھی رکنا ضروری ہے، گناہ ہوگا نہیں تو کہ بتا دیا نہیں، یہ لوٹ سکتا ہے، 13 کو رکنا ضروری نہیں ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کرے لوٹنے میں 2 ہی دن میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے.
ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، تو یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ 2 دن کے بعد رکنا یہ گناہ ہے، تو بتا دیا ومن تأخر، اور جو 13ویں کو بھی رک کر کے دن میں کنکری مار کر کے چلا جائے فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے 72 کنکریاں لی جاتی ہیں، 72 کنکریاں۔ پہلے دن جو ہے 7 کنکری کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے 7 ترک 21، 21 21 21 کتنا ہوگا؟ 20 30 60 اور 3 63، 63 کنکری 3 دن کی ہو گئی، اور جو ہے ذی الحجہ والے دن میں 7 کنکری لگی، تو کتنا ہو گئی؟ 70 کنکری، ایک آدھ دو ضائع، 70 کنکریاں کہتے ہیں کہ 70 کنکری چن لیجئے، ایک دم جو ہے 70 کنکری پوری کی پوری لگ جائے گی۔ 70 کنکری، ایک آدھ دو زائد لے لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اسی لیے 70 کنکریاں چننے کے لیے کہتے ہیں کہ 70 کنکری لے لیجئے، کیونکہ تیسرے دن مارنا ہو تو اپنے پاس کنکری 21 موجود رہے۔ تو 21 21 21 کتنا ہو گئی؟ 63، اور 7 کنکری پہلے دن، اس طرح 70 کنکری ہوتی ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام ابو داود نے، اور امام نسائی نے، اور ابن ماجہ نے۔ یہ چاروں لوگ صحیح ستہ کے ہیں، 2 بچے جنہوں نے نقل نہیں کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم نے۔ والدارمی، امام دارمی نے نقل کیا ہے۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن صحیح، یہ امام ترمذی نے اپنی اصطلاح مقرر کیا ہے، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو صحیح کے معنی میں بہتر، حسن کے معنی میں بہتر۔ دوسرے ہے کہ حسن او صحیح، بعض راوی کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ یہ حدیث اگر خف ضبط ہے تو حسن ہے، اور بعض راوی کے اعتبار سے ضبط دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ضبط تو ٹھیک ٹھاک ہے، لہذا صحیح ہو، ضبط بھی مکمل ہے، یعنی 5 باتیں پائی جا رہی ہیں، لہذا 5 باتیں پائی جانے کی وجہ سے، یعنی سند ہو، اس میں اتصال ہو، اور اس کے بعد کیا ہو؟ غیر شذوذ اور غیر معلل ہو، اور ضبط و عدالت ہو۔ یہ 5 باتیں پائی جائیں تو حدیث کیا کہلاتی ہے؟ صحیح کہلاتی ہے۔ تو حسن او صحیح، حسن ہے یا صحیح ہے، یا حسن صحیح اصطلاح متقدمین کے اعتبار سے ہے۔ یہ 2 جواب ہے۔ باب حرم مکہ حرسہ اللہ تعالی، حرم مکہ کا بیان، جس کو اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا ہے۔ حرسہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کیسے معظم بنایا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہیں پہ پہنچایا، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، دونوں وہیں پہنچے۔ پھر وہاں پہ رہتے تھے تو ان کو شیطانوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شیطان ہی نے تو بھگایا تھا، یعنی سبب بنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتوں کو بھیج کر کے کیا کیا؟ چاروں طرف سے گھیرا بندی کرا دیا۔ اب جو ہے شیطان ادھر نہیں آ سکتا تھا۔ حرسہ اللہ تعالی، اللہ نے جو خانہ کعبہ وہاں پہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اللہ نے بنوایا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ خطرہ تھا کہ کہیں شیاطین جو ہے پریشان نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے گھیرا بندی کرا دیا۔ تو جہاں جہاں گھیرا بندی کرا دیا جدھر جدھر سے، وہی جو ہے حدود حرم ہو گئی، یعنی وہاں پہ جہاں پہ نشان لگا دیں گے اسی کے اس پار جو ہے حدود حرم کے باہر ہے، اور اندر جو ہے وہ حدود حرم ہے، اسے اللہ نے حفاظت کروایا۔ حرسہ اللہ، پورا مکہ، مکہ شہر اور خانہ کعبہ کے اطراف میں، اور پورا مکہ، یعنی اس کے اندر جو ہے جناتوں کو، شیطانوں کو، بدماشوں کو نہیں آنے دیا، وہی کیا ہے؟ حرم کی زمین ہے۔ حرسہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ الفصل الاول، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ لا ہجرت ولکن جہاد ونیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن مکہ والوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا تھا اور مسلمانوں کو ستاتے ستاتے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 8 سال تک مسلمان جو ہے مدینے میں رہے ہجرت کر کے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ چلو مکہ فتح کرو۔ رمضان میں آ گئے 8 ہجری میں اور مکہ فتح ہو گیا۔ اسی فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا بس ابھی ہجرت جو کرتے تھے یہاں سے گھر چھوڑ کے جاتے تھے بہت ثواب تھا، اور ہجرت فرض تھی، اور جو لوگ جو عورتیں ہجرت کر کے جائیں گی انہی سے میرا نکاح جائز تھا، وہ سب ختم۔ اب مکہ فتح ہو گیا، اب کیا فضیلت، اب تو اپنا گھر ہو گیا، لہذا لا ہجرت تھا۔ اب ہجرت کی فرضیت ختم، اب ہجرت کی فرضیت ختم۔ اپنے سے کوئی ہجرت کر کے جائے تو ثواب ملے گا، ولیکن جہاد و نیت۔ اب یہی سے ہم حنین کے لیے بلاتے ہیں، چلو آ جاؤ غزوہ حنین کرنا ہے، تو جہاد امام بلائے تو جہاد فرض رہے گا، اور نیت کوئی کرتا ہے تو نفلی طور پہ ہجرت بھی ابھی چلے گی، ہجرت رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.